اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وصلی اللہ علی آلہ اصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واجمعین کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا۔ محترم جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ہفتے جو سوالات پوچھے گئے تھے آن لائن ڈسکشن ٹیم کے ساتھ، وہ اس طرح سے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم حضرت عبد المطلب کیا کافر تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ کیا مسلمان نہیں تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور مولا علی علیہ السلام کے والد گرامی حضرت ابو طالب کیا ایمان نہیں لائے تھے؟ یہ تین ایسے سوالات تھے جو بہت کم پوچھے جاتے ہیں اور بہت ہی نازک سوالات ہیں، جن کے بارے میں کسی کو بولنا یا کسی سے پوچھنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن چونکہ یہ سوالات بنتے ہیں اور لوگ اس پر جرا بھی کرتے ہیں، لہٰذا ان سوالات کو گروپ میں لیا گیا تھا اور اس پر بہت ہی تفصیلی ڈھنگ سے گفتگو ہوئی ہے، جو آج آپ لوگ سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ بہترین جوابات آپ کو مدلل دلائل کے روشنی میں دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ زیادہ نہیں، 1 گھنٹہ اپنا قیمتی وقت بچا کر کے نکال کر کے اس پورے آڈیو کو ضرور سنیے، بہت ہی رہنمائی حاصل ہوگی اور بہت اچھے عقیدے آپ کے قائم ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے دوست نوادہ بہار سے عظیم افضلی صاحب نے بیان شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم کافر نہیں تھے، بلکہ وہ دین ابراہیم کو ماننے والے تھے اور آپ کا شمار نیک، متقی اور پرہیزگار لوگوں میں ہوتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی دین ابراہیم کو ہی مانتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آج کل کے کچھ پڑھے لکھے جاہل مولوی حضرات ابو طالب علیہ السلام کے ایمان اور کلمے کے مسئلے پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور ایمان نہیں لایا۔ استغفر اللہ۔ قرآن میں اللہ اور رسول کی مدد کرنے والوں اور ان سے محبت رکھنے والوں کو اپنا مددگار کہا ہے۔ ان سے محبت رکھنے والوں کو کیا کہا ہے؟ اپنا مددگار کہا ہے۔ تو پھر بھلا اللہ اور رسول کی مدد کرنے والے کافر کیسے ہوئے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام دین ابراہیم پر تھے۔ ظاہری طور پر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مگر وہ کلمہ طیب کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے اور ایمان بھی رکھتے تھے۔ اگر کلمہ نہیں سمجھتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیوں کرتے؟ انہوں نے اپنی جان و مال سے حضور کی مدد کی ہے۔ بہت ساری روایات اس کے متعلق موجود ہیں۔ بہت بہترین جواب انہوں نے پیش کیا۔ اب جناب محمد اشتیاق عالم صاحب جو دلی سے ہیں، ان کا جواب سنیے۔ یہ کہتے ہیں کہ پہلے سمجھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کون ہے، اس بات کو پہلے سمجھا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا قربانی کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی بار کوشش کی اور آخر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی قربان کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا۔ اور قرآن میں آیت آیا ہے کہ میں نے ملتوی کی قربانی کو آخری زمانے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ آخری زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل سے کوئی عظیم قربانی پیش کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی سلامتی اور پاکیزگی کے لیے دعا کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تب سے لے کر آخری زمانے تک کعبہ کی حفاظت اور دیکھ ریکھ کے لیے ان کے ہی خاندان سے کوئی نہ کوئی موجود رہتا تھا۔ وہی خاندان آگے بڑھتے ہوئے حضرت ہاشم سے ہوتے ہوئے حضرت عبد المطلب تک پہنچا۔ حضرت عبد المطلب قریش کے سردار اور بہت معتبر ہستی تھے۔ کعبہ کی نگرانی اور حفاظت ان کی ذمہ داری تھی۔ جب ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے کے مقصد سے آیا تو حضرت عبد المطلب نے دعا کی، اے میرے رب، میں نے اور میرے آبا و اجداد نے صدیوں سے کعبہ کی حفاظت کی ہے، اب تو ہی اس ظالم سے کعبہ کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد ہی ابابیل کا لشکر آیا اور ابرہہ کے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ ہم جو درود ابراہیم پڑھتے ہیں، ہم لوگ جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو ان میں وہ سب آتے ہیں جن سے آقا علیہ السلام کا نور ہو کر گزرا ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے ہوتے ہوئے حضرت عبد المطلب، یہاں پر اس نور کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک میں حضرت ابو طالب علیہ السلام اور دوسرا حضرت عبداللہ علیہ السلام۔ ایک نور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے سے مولا علی علیہ السلام۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تک وہ نور آیا اور ان سے مولا علی علیہ السلام کی شادی ہوئی
اور وہ نور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہوئے اور اسی وجہ سے پاک پنجتن کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ آقا علیہ السلام کے والد ہیں اور حضرت آمنہ آپ کی والدہ ہیں۔ اللہ نے ان کی پاکیزگی کی گارنٹی لی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ذریعے آقا علیہ السلام کا نور جہاں جہاں سے ہو کر گزرا وہ سب کے سب پاکیزہ ہیں اور مومنین میں سے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کو پالا اور ہمیشہ آپ کی حفاظت کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے حضرت علی علیہ السلام کو ان کے بستر پر لٹا دیتے تھے کہ اگر کفار حملہ کریں بھی تو حضور بچ جائیں، بھلے ہی میرا بیٹا شہید ہو جائے۔ اگر ابو طالب علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور عظمت کو نہ جانتے ہوتے تو یہ اشعار نہ لکھتے۔ یہ اشعار اس طرح سے ہیں کہ میں جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ آپ رسول برحق ہیں، میں جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ آپ رسول برحق ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پہلی دعوت اپنے گھر میں رکھی، سب کو بلایا، خوب کھلایا تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے سکیں سب کو۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضور کی نکاح کا خطبہ بھی دیا۔ یہ مولا علی علیہ السلام سے بغض کا نتیجہ ہے جو کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اگر کلمہ پڑھنا ہی دلیل ہے تو دائی حلیمہ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ان کی اتنی عزت کیوں؟ 3 سے 4 سال جنہوں نے پالا ان کی اتنی عزت، اور جنہوں نے بچپن سے جوانی تک پالا ان کو کافر کہتے ہیں؟ معاذ اللہ۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں، ان کو کافر کہنے والا گمراہ ہے۔ جب ابو لہب نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کس کے دین پر ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ کے دین پر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اس لیے آپ نے مسکرا دیا۔ ابو لہب جاہل تھا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ ان کے باپ کس کے دین پر تھے، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں، کوئی نیا دین نہیں آیا۔ اللہ کے رسول پر احسان کرنے والوں کو قرآن نے مومن قرار دیا ہے۔ حضرت آسیہ کا واقعہ بھی موجود ہے۔ مزید انہوں نے کہا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام پر ہر مسلمان سلامتی بھیجتا ہے اپنی نماز میں درود ابراہیمی کے صورت میں، مگر اکثریت کو اس کا علم نہیں ہے۔ اب آئیے محترمہ شبانہ احمد صاحبہ کی بات سنتے ہیں جو لکھنؤ سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو ساری امت کے لیے نجات کا ذریعہ بن کر آئے ان کے پاک گھرانے کو کافر سمجھنا، اور جن والدین کے ذریعے کائنات کی پاکیزہ ہستی دنیا میں تشریف لائی ان کو کافر سمجھنا اور کہنا کم ظرفی اور کم علمی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک نسلوں سے تشریف لائے، آپ کا نور پاک ہستی سے پاک ہستی کی طرف منتقل ہوتا آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا ہوں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کفر سے بالکل پاک تھے، اس کی گواہی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی پورا ایمان کی دلیل ہے۔ مختصراً یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کے والدین کو بھی تھی اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بھی تھی۔ یہی محبت ان کے ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے، یہی محبت ان کے ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب آئیے جناب صوفی مزمل احمد قادری سروری صاحب جو بنگلور سے ہیں ان کی بات سنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے اکابر بزرگ ہیں، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ علیہ السلام تک کفر کی گندگی اور شرک کی نجاست سے طاہر اور مطہر ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں طاہر مردوں کے سلبوں سے طاہر عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتا ہوا عالم وجود میں آیا ہوں۔ مزید کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم حضرت عبد المطلب مسلمان تھے جو دین ابراہیم پر قائم تھے، اور دین ابراہیم ہی دین اسلام ہے۔ حضرت عبد المطلب وہ ہیں جن کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قحط سالی میں بھی پانی برسایا، اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے جس کے حق میں دعا کی تھی ان سب کے لیے علاقوں میں بھی خوب بارش ہوئی۔ حضرت عبد المطلب وہ ہیں جن کی دعا پر ابرہا کے ہاتھیوں پر ابابیل نے حملہ کر کے ان سب کو برباد کر دیا تھا۔ حضرت عبد المطلب وہ ہیں جنہیں اللہ نے زمزم کی نشانیاں خواب میں بتائیں اور کھودنے کا حکم دیا۔ واضح رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب ہی میں حکم ملا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دو۔
میں پوچھتا ہوں کہ معاذ اللہ اگر حضرت عبد المطلب کافر تھے تو کیا وہی رہ گئے تھے جو زمزم کو صاف کریں؟ اور جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عام مسلمان سے خطاب نہیں کرتا، وہ صرف مومنین سے خطاب کیا کرتا ہے اور اس کی سنت تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حضرت عبداللہ علیہ السلام اور بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا بے شک مسلمان تھے، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک سب کو کفر و شرک سے بالکل پاک رکھا گیا ہے، اور آپ دونوں دین ابراہیم پر قائم تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان لانے کے بہت سے دلائل کتابوں میں موجود ہے، مگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایک خطبہ جو آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت دیا تھا، یہ خطبہ ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کی نشانی کے لیے کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، شکر ہے اس معبود کا کہ جس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اسماعیل علیہ السلام کی نسل، ماد کا معدن اور مضر کا جوہر اور کعبہ کا نگران اور حرم کا محافظ بنایا۔ حرم و کعبہ ہمارے حوالے کر کے ہمیں تمام لوگوں کا حاکم بنا دیا۔ یاد رکھو میرا یہ بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرف و نجات، فضل و عقل کے اعتبار سے تمام دنیا سے بہتر ہے۔ یہ اگرچہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، لیکن مال کیا ہے؟ ایک ڈھلتا ہوا سایہ، ایک پلٹا کھاتی ہوئی شے ہے، ایک واپس ہونے والی رعایت ہے۔ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت سے واقف ہو۔ یاد رکھو ان سب باتوں کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا جلیل القدر، عظیم المرتبت انسان ہے۔ یہ خطبہ ہے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ جب کان قریب لے کر گئے تو انہوں نے سنا کہ ان کے لب پر کلمہ جاری تھا۔ بحوالہ ایمان ابو طالب، پروفیسر سید زین العابدین صاحب کی لکھی ہوئی کتاب۔ اب آئیے صوفی رضوان نوسائی صاحب جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں۔ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کنبہ ایمان والا مومن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاک نور ہیں جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک جسموں سے ہوتا ہوا، پاک رحموں سے ہوتا ہوا حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا تک آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گھرانہ نور کا گھرانہ ہے۔ اس پر کسی طرح کا شک کرنا ایمان کی کمزوری ہے اور کم علمی اور کم ظرفی کی علامت۔ قرآن پاک میں سورہ انفال آیت نمبر 74 میں آیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی اور میرے نبی کو مدد پہنچائی وہ لوگ سچے مومن ہیں۔ جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی اور میرے نبی کو مدد پہنچائی وہ لوگ سچے مومن ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بے لوث اور بڑھ کر تھی کہ اپنے بیٹے مولا علیہ السلام کو بھی حضور پر قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ بنی ہاشم میں کبھی کوئی بت پرست نہیں رہا۔ خانہ کعبہ میں ہر قبیلے کا ایک بت تھا، لیکن قریش کے قبیلے بنی ہاشم کا کوئی بت تاریخ میں ثابت نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ توحید کے قائل تھے، یہ لوگ موحد تھے۔ پورا قبیلہ جو تھا وہ توحید کا قائل تھا، یعنی موحد تھا۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے آبا و اجداد کس کی عبادت کرتے ہیں؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا میرے آبا و اجداد میں کسی نے کبھی صنم کی عبادت نہیں کی، بلکہ وہ دین ابراہیم پر تھے اور وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اسلام کی ابتدا میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمات ناقابل تردید ہیں، اور ان کا آزادانہ اسلام کی قبولیت کا اعلان نہ کرنا ہی بہتر تھا۔ تب اس وقت اللہ تعالیٰ کی یہی مشیت تھی، تاہم آپ توحید پرست اور دین ابراہیم پر تھے۔ آئیے اب حضرت عبد الواحد قلندری صاحب جو راجستھان سے تعلق رکھتے ہیں کی بات سماعت کیجیے۔ یہ کہتے ہیں چند اشعار حضرت عبد المطلب کے شان میں پہلے کہتے ہیں کہ جس کعبہ کی حفاظت کو مطلب نے پرندے بلوائے، اسی کعبہ میں ابن ابو طالب تشریف ہیں لائے۔ شیبۃ الحمد کا ایمان میں نے جبرائیل سے پوچھا، گنگناتے علم ترا جبرائیل تشریف لے آئے۔ جس کلمے کو پڑھ کر ہم تم مسلمان ہوتے ہیں وہ نام محمد کا محمد ابو الحارث ہی رکھتے ہیں۔
اس بات سے قلندری پر راز کھل گیا، رسول اللہ کے نام کو نبی اللہ رکھتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام آپ ہاشم بن عبد مناف بن قصہ کے فرزند تھے۔ آپ کے والدہ سلمہ بنت عمرو بن زید بن لبید بن خداش بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار ہیں۔ آپ کے القاب یہ ہیں شیبۃ الحمد، فیاض، متم، طیر السما، سید قریش، شریف قریش۔ قریش میں سے کوئی بھی شخص آپ کے ان خطابات سے منکر نہیں تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129، ربنا والبعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب اور ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، ایام جاہلیت میں زید بن عمرو بن نقیل اور قیس بن سعدہ اور عبد المطلب بن ہاشم جد امجد حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام پر قائم تھے۔ قبروں سے اٹھنے، قیامت، ثواب و عذاب کا اقرار کرتے تھے اور خدا کو ایک جانتے تھے، مردار نہیں کھاتے تھے اور بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی زندگی کا ایک بڑا کارنامہ زمزم کا کنواں ہے، جسے عمرو بن حرس نے بند کر دیا تھا۔ منقول ہے کہ 3 رات آپ کو خواب میں حکم ہوتا رہا کہ کنواں نکالو، پھر آپ کو وہ جگہ بھی دکھائی گئی۔ آپ نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر وہ جگہ کھودنی شروع کی۔ 3 دن کی کھدائی کے بعد بنو جرہم کی دفن کی گئی چیزیں برآمد ہونے لگی تو سب کو یقین آ گیا۔ پھر سب نے اس میں شریک ہونے کی درخواست کی، لیکن آپ نے کسی کو شریک نہیں کیا، خود ہی زمزم کے کنواں کو نکالا۔ وہ چشمہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ظاہر فرمایا تھا، اب تمام اسلامی دنیا کے واسطے حضرت عبد المطلب بن ہاشم کی یادگار ہے۔ حضرت عبد المطلب کے جسم سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ ابن الندیم نے لکھا ہے کہ میں نے مامون رشید کے کتب خانہ میں ایک دستاویز دیکھی تھی جو عبد المطلب بن ہاشم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، حضرت عبد المطلب بن ہاشم جو مکہ کا باشندہ ہے کا قرضہ فلاں شخص پر ہے جو صنعا کا رہنے والا ہے، یہ چاندی کے 1000 درہم ہے، جب طلب کیا جائے گا وہ ادا کر دے گا، خدا اور 2 فرشتے اس کے گواہ ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے 6 شادیاں کی تھی، جن سے آپ کے 13 لڑکے اور 6 لڑکیاں تھیں۔ آپ نے 140 سال کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے گورستان حجون میں مدفون ہوئے۔ ان باتوں کا حوالہ جات انہوں نے اس طرح سے پیش کیا ہے، سنن ابن ماجہ، فردوس الاخیار، الموافقہ، عمدۃ الرعایہ، ذخائر العقبہ، سیرت النبی رحمت للعالمین، خاندان مصطفیٰ منبل انصاب، مدرک الطالب فی نسب آل ابی طالب، حدیقۃ النصاب فی نسب آل ابی تراب، مرات الانصاب۔ اب آئیے جناب صوفی گوہر علی شاہ قادری صاحب جو حیدرآباد سے ہیں، ان کی باتیں سماعت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ چند لوگ زمانے سے عوام کو گمراہ کرتے آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرست تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام آزر تھا، وہ بت پرست تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا، وہ مسلمان تھے۔ یہاں لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ علیہ السلام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوتا آیا ہے، اور وہ سب کے سب بالکل پاک تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، میرا نسب پاک ہے۔ سرکار کے آباء و اجداد کے تعلق سے جتنا بیان کیا جائے کم ہے۔ اب جناب صوفی عادل احمد قادری صاحب جو پاکستان سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم امت کے کچھ لوگ جو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے ایمان پر تبصرہ کریں، یہ بے ادبی والی بات ہوتی ہے۔ میرے لیے کہیں سے کوئی مستند دلیل ڈھونڈنا یا کسی قول سے اپنا یقین بنانا بے ادبی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، آپ کے دادا، آپ کے چچا سب پاک ہیں، اور یہ میرا ایمان ہے۔ اگر کسی بغض رکھنے والے نے ان کے بارے میں نازیبا بات لکھی ہے تو بھی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کتابیں لکھنے والوں نے زید سے سنا، زید نے بکر سے سنا، بکر کو مرے ہوئے 100 سال ہو گئے، بکر نے صادق سے سنا تھا، وغیرہ۔ اس درمیان سب سننے والے ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔
جس نے جو سنا اپنی طرف سے جوڑ دیا، کچھ اس میں جوڑ دیا۔ اگر محبت سچی ہے تو دل دلیل نہیں مانگتا، محبت نہیں ہے تو پھر کوئی کسی عقیدے پر قائم نہیں ہے۔ بہت بڑی بات، انہوں نے تمام عقیدے کا جڑ محبت کو قرار دے دیا ہے۔ آئیے اب جناب صوفی ثقیل احمد وارثی صاحب جو یوپی کے رہنے والے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے ایمان کے خلاف بولے، ان لوگوں کے ایمان کے خلاف جو بھی بولے وہ خود کافر ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کسی کو حق نہیں کہ ان کے ایمان پر باتیں کرے۔ یہ ان کے اور اللہ رسول کے بیچ کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک نسب سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے، اے محبوب میں نے تمہاری نسب کو پاک کر دیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اگر کسی بزرگ نے بھی، کسی سید آل رسول نے بھی ان کو کافر کہا ہے؟ نہیں کہا۔ اگر ہاں تو دلیل دے دیجیے، مطلب کسی نے نہیں کہا، کسی نے ان کو کافر نہیں کہا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام بمثل ہیرو ہیں اور ابو سفیان بمثل ویلن کے ہیں۔ اس طرح ہر دور میں ہوتا آیا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون تھا وغیرہ۔ جب تک ویلن پہچانا نہیں جائے گا تب تک ہیرو بھی پہچانا نہیں جاتا ہے۔ ابو طالب علیہ السلام کے خلاف بولنے والے سب کے سب ویلن ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے یہ کہا کر کے اپنی باتیں ختم کی تھی۔ اب آئیے جناب صوفی معراج صاحب جو مہاراشٹر سے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں۔ دلیل اس کے لیے ہوتا ہے جو یقین نہیں کرتا۔ یہاں پر سب صاحب یقین ہیں۔ میرا ایمان یہی ہے کہ جب تک ان ہستیوں پر ایمان نہیں لایا جائے گا تب تک ایمان نامکمل ہے۔ تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب آئیے جناب صوفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب کی بات سنتے ہیں جو کولکتہ سے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عبد المطلب علیہ السلام روز محشر ایک جداگانہ حیثیت سے مشہور ہوں گے۔ ان کی پیشانی انبیاء علیہ السلام کی سی ہوگی اور ہیبت ملوک کی سی ہوگی۔ حوالہ اصول کافی جلد 3 صفحہ نمبر 19 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ شیخ صدوق نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، عبد المطلب نے کبھی بھی جوا بازی نہیں کی اور نہ ہی بتوں کی پوجا کی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم خلیل اللہ کے دین پر ہوں۔ حوالہ صدوق خصائل جلد 1 صفحہ نمبر 455۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری کہتے ہیں، فرمایا قرطبی نے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو زندہ فرمایا، پس وہ ایمان لائے، اور روایت بیان کی سہیلی نے اپنی کتاب الروز میں سند کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور والد مکرم کو زندہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان وہ لائے۔ بحوالہ عمدۃ القاری شرح بخاری جلد 18 صفحہ نمبر 276۔ الامام شیخ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ ابو طالب علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ انہیں زندہ کیا گیا اور وہ اسلام لائے اور پھر فوت ہوئے، اور یہ قول بعض صوفیہ نے بھی نقل فرمایا۔ بحوالہ تفسیر ساوی مطبوعہ مصر صفحہ نمبر 183۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے مردوں کو زندہ کرنا اور ان کے ساتھ گفتگو فرمانا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے والدین کریمین اور چچا محترم حضرت ابو طالب اسلام کو زندہ فرمایا اور وہ آپ پر ایمان لائے۔ امام قرطبی نے اپنی کتاب میں یہ روایت بیان کی ہے، بحوالہ عن نعمت الکبریٰ مطبوعہ استنبول ترکی صفحہ نمبر 19۔ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عباس نے کہا میں نے ابو طالب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ علامہ سید احمد دہلان مفتی مکہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ تحریر فرمایا جس کا نام اثنی المطالب فی نجات ابی طالب ہے، اس میں بھی یہ کلام ظاہر ہے۔ وہ رسالہ مطبوعہ ہے بحوالہ طیبۃ الغرا صفحہ نمبر 37 مطبوعہ مصر۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک مومن اور موحد انسان تھے جنہوں نے زندگی کے آخری لمحات تک رسول خدا کو
کفار قریش کے شر سے محفوظ رکھا اور اسلام کی ترقی میں سب سے زیادہ تعاون بھی کیا ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آپ کی اتنی قربانیوں کے باوجود بعض کینہ پرور افراد آپ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں اور آپ کے ایمان و اعتقاد کے بارے میں شک و تردید کی بیماری میں مبتلا ہے۔ بحوالہ تاریخ الیعقوبی جلد 1 صفحہ نمبر 863۔ ابن حسام لکھتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص توجہ دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بیٹوں سے زیادہ احسان کرتے تھے۔ بہترین غذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فراہم کرتے تھے اور آپ کا بستر اپنے بستر کے ساتھ بچھاتے تھے اور ان کو ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے۔ ابو طالب علیہ السلام جب بھی اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو کھانا کھلانے کے لیے دسترخوان بچھاتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ رک جاؤ کہ میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، یعنی پہلے ان کو کھلاتے تھے۔ بحوالہ طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ نمبر 119۔ سردار عرب شیخ مدینہ کہیے، تبلیغ نبوت کا قرینہ کہیے، مومن نہیں کہتے تو ابو طالب کو اسلام کے معراج کا زینہ کہیے، اسلام کے معراج کا زینہ کہیے۔ جو بسر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا وہ محمد کا نگہبان نہیں ہو سکتا۔ قاضی عقد محمد کو جو کافر سمجھے وہ کسی طور پر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بہت خوب۔ اب آئیے جناب صوفی ثقیل خان وارسی صاحب جو ممبئی سے ہیں ان کی بات سماعت کرتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2138 میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور پھر اسے پالنے والا اپنے طرح بنا دیتے ہیں۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور پھر اسے پالنے والا اپنے طرح بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق سرکار ابو طالب علیہ السلام مومن ہیں۔ اس حدیث کے مطابق سرکار ابو طالب علیہ السلام مومن ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر دین کی تبلیغ کے لیے مکہ والوں کو دعوت دیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے سید، اے مولا، اپنی بات کہو۔ کیا کوئی کافر کسی مسلمان کا نکاح پڑھا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا۔ اس سے بڑھ کر ایمان کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہر نماز میں درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے اور آل ابراہیم پر بھی درود پڑھا جاتا ہے، تو حضرت ابو طالب کیا آل ابراہیم نہیں ہے؟ فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا تو قرآن نے انہیں مومنہ کہا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ سارے کے سارے مومن ہیں۔ اب آئیے جناب صوفی یعقوب حسین صاحب کی باتیں سنتے ہیں جو یہ بھی ہندوستان سے ہی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب تک آپ کا سایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رہا، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ آپ کی طرف ہاتھ بڑھا دے۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بھی آپ نے دعا کی، یہ کی کہ اے اللہ، جو تو نے مجھے بیٹے عطا کیے ہیں، میری روح تیری رحمت سے تقاضا کرتی رہے گی، میرے ان بیٹوں کی قربانیوں کو محمد کے حق میں قبول فرما لے، یعنی اپنے بیٹوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام پر لگائے گئے کفر و شرک کا الزام کائنات کا سب سے بدترین جھوٹ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا کہ میرے آخری نبی کی رسالت پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا اور اس کی مدد کرنا۔ یہ آیت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ایمان کی بہت بڑی دلیل ہے کہ کوئی کافر رسول کی مدد نہیں کر سکتا۔ رسول کی مدد کرنے کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ اب جناب صوفی سید محمد حسن ہاشمی صاحب جو ناگپور سے ہیں، ان کی بات سماعت کیجیے۔ یہ کہتے ہیں کہ کلام ربانی میں پروردگار عالم فرماتا ہے سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 106 میں کہ الم یجدکا یتیما فاوا، الم یجدکا یتیما فاوا، یعنی کیا تم یتیم نہ تھے اور کیا تم بے ٹھکانہ نہ تھے، ہم نے تمہیں ٹھکانہ نہ دیا۔ حقیقتاً وہ ٹھکانہ ابو طالب علیہ السلام کا تھا۔ ابو طالب علیہ السلام کے پرورش کو رب اپنے پرورش کہے، ابو طالب کے ٹھکانے کو رب اپنا ٹھکانہ بولے، ابو طالب کے کھلانے پلانے کو رب اپنا کھلانا پلانا بولے۔ اس سے بڑا ایمان کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کا معجزہ دیکھ کر کافر مایوس ہوتا ہے اور مومن خوش ہوتا ہے۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر آج میرے چچا ابو طالب ہوتے تو یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ گویا حضور نے اشارہ فرمایا کہ ابو طالب مومن ہے۔ افسوس ہے اس قوم پر کہ جس کا بیٹا جنت و جہنم کی تقسیم کرنے والا ہے اسے کافر کہتے ہو، افسوس ہے۔ ابو طالب علیہ السلام 2 فرزند دیے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا علی علیہ السلام۔ ابو سفیان نے بھی 2 فرزند دیے، ایک معاویہ اور دوسرا یزید۔ خود فیصلہ کرو کہ ایمان کس کا بہتر ہے۔ ابو طالب علیہ السلام کی شان ناقابل بیان ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا نام ایمان نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نام بھی ایمان ہے، بلکہ یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا نام ہی ایمان ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی، اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ سرکار ابو طالب زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اب آئیے جناب صوفی عارف قادری صاحب کی باتیں سنتے ہیں جو کرناٹک سے ہیں۔ حضرت ابو طالب کے تعلق سے اہل سنن والجماعت کے اندر 3 موقف پائے جاتے ہیں۔ پہلا، حضرت ابو طالب کے ایمان کا قائل ہے۔ دوسرا، کف لسان رکھنے والے لوگ ہیں، خاموش رہنے والے لوگ ہیں۔ تیسرا، حضرت ابو طالب کے ایمان کو نہیں ماننے والے لوگ ہیں۔ مگر صوفیہ کے نزدیک حضرت ابو طالب مومن ہیں، اس کی دلیل بہت سے کتب میں موجود ہے، اور قرآن حکیم میں بھی دلائل موجود ہیں اور حدیثوں میں بھی ہے۔ بہت سارا ذکر تو ابھی آپ سن چکے ہیں، لیکن چند بغض رکھنے والے اس تعلق سے بات نہیں کرتے۔ ایمان کا دار و مدار محبت پر ہے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو طالب نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے چچا ابو طالب علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ حضور نے خود حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جنازے میں کاندھا دیا اور خود جنازے کی نماز بھی پڑھائی۔ اگر معاذ اللہ حضرت ابو طالب کافر ہوتے تو رسول اللہ ایسا نہ کرتے۔ اب آئیے جناب صوفی مزمل منیر صاحب کی بات سنتے ہیں جو بارامتی مہاراشٹر سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ ہے کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم آپ کے والدین کریمین اور آپ کے چچا جان کو کافر سمجھے وہ خود کافر ہے۔ اصل میں اہل تشیع کے دشمنی میں سنیوں نے حق کو بھی جھٹلا دیا۔ حق صوفیہ اکرام کے یہاں ملتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا خاتمہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ ہو اور مجھے ان کے ساتھ ہی اٹھایا جائے، آمین۔ مولا ابو طالب علیہ السلام زندہ باد۔ اب آئیے جناب صوفی سیف اللہ صاحب جو بنگلور سے ہیں، ان کی گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کو کافر کہنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے۔ جو بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کلمہ پڑھ کر کیا کر لیا؟ کلمہ صرف زبانی پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کو جاننا ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ صرف پڑھ لینے سے کوئی مسلمان یا کافر نہیں ہو جاتا۔ جس کا بیٹا مولا علی علیہ السلام ہو اور جس کا بھتیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس ہستی کا کیا عالم ہوگا۔ اب آئیے جناب صوفی مستقیم وارثی صاحب کی بات سنتے ہیں جو نوادہ بہار سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تو اس میں روح پھونکا، مگر روح اس میں رہ نہ سکی، باہر نکل آئی۔ پھر خدا تعالیٰ نے کہا، اے روح آدم کی پیشانی میں دیکھ، وہاں نور محمدی ہے۔ اس کے بعد روح اس میں چلی گئی۔ پھر تمام فرشتوں کو حکم سجدہ ہوا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ حقیقتاً سجدہ نور محمدی کو ہی تھا۔ وہی نور پاک پشتوں سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت عبد المطلب علیہ السلام تک آیا۔ وہ سب مومن تھے۔ آج کے دور میں اگر کسی کا ایمان دیکھنا ہو تو اس سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے متعلق سوال کریں۔ اگر وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مومن مانے تب وہ مسلمان ہے، ورنہ اس کا ایمان نامکمل ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھنے والا حضرت ابو طالب علیہ السلام ہی ہے۔ اس دنیا کے سب سے بڑے عاشق رسول حضرت ابو طالب علیہ السلام ہی ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کے مرتبے پر فائز تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کے مرتبے پر فائز تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کے مقام و مرتبہ کو آج کل کے مولوی ہرگز نہیں سمجھ سکتے۔ ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کے لیے اولیاء کاملین کے پاس جانا ہوگا، صوفیہ اکرام ہی سے جانا جا سکتا ہے۔
عشق ابو طالب میں مرنا ہے مر جائیں گے، ان کی الفت لیے ہم گزر جائیں گے۔ بہت خوب۔ اب جناب صوفی عاشق سہروردی صاحب کی بات سنتے ہیں جو جھارکھنڈ سے ہیں۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں مولا علی علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پاتے ہیں، اور ابو سفیان کے گھر میں معاویہ اور یزید پلتے ہیں۔ پرورش کرنے والا اسے اپنی طرف بنا دیتا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون کیا ہے اور کون کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب آئیے اس فیلڈ کے بہت بڑے محقق کی باتیں اب سننا شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ جناب صوفی ظہیر عباس قادری صاحب جو کرناٹک سے ہیں، جو اس تعلق سے بہت اچھی گفتگو، انہوں نے بہت لمبی گفتگو کیا اور نہایت ہی عمدہ دلائل کا ذخیرہ ان کے پاس تھا، انہوں نے بالکل بہت عمدہ طریقے سے پیش کیا۔ نہایت ہی شکریہ کے ساتھ مرکز افضلیہ ان کے جواز کو پیش کرتا ہے اور اس کو شائع کرتا ہے۔ آپ لوگ بھی نہایت ہی عمدہ طریقے سے اس کو ضرور سماعت کیجیے، بہت ہی کارآمد باتیں ہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کے والدین کرمین اپنی زندگی میں اعلیٰ درجے کے موحد تھے، توحید پر ہی زندہ رہے اور توحید پر ہی وصال باکمال ہوا۔ اہل محبت سے پوچھو، اہل عقیدت کو آزما کر دیکھو، در محبوب کے ٹکڑوں پر پلنے والوں کی دل کی صدا سنو، غلامان مصطفیٰ سے سوال کرو تو خدا کی قسم یہی جواب دیں گے کہ روایات اپنی جگہ مسلم، دلائل اپنی جگہ مصدق، قرائن اپنی جگہ معتبر، لیکن ہم ان کا سہارا لیے بغیر والدین مصطفیٰ کو اعلیٰ درجے کا مومن اور جنتی مانتے ہیں۔ دوسروں کو دکھانے کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں، اپنے لیے بس ایک ہی دلیل کافی ہے، جس کے ہوتے ہوئے اپنے نظریے کے اظہار کے لیے ہمیں نہ کوئی تردد ہے اور نہ ہچکچاہٹ۔ وہ دلیل یہ ہے کہ معاملہ کسی اور کے والدین کا ہوتا تو تردد ہوتا، لیکن یہ معاملہ حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا ہے۔ اس لیے وجہ تخلیق کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہونا ہی ہمارے نزدیک ان کے ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سلسلہ نبوت پر نگاہ دوڑائیں، انبیاء اکرام علیہ السلام کے شجرہ نسب کا مطالعہ کریں، کسی نبی کے والدین کافر نہ ملیں گے۔ کوئی ہرگز ثابت نہ کر سکے گا کہ کسی نبی کا باپ کافر ہوا ہو یا کسی کی ماں کافرہ ہوئی ہو، کیونکہ ہر نبی اس عیب سے محفوظ ہے۔ اگرچہ بعض لوگ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کے بارے میں زبان تان درازی کرتے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ فقط ان کے تنگ نظری کا ملمی کا نتیجہ ہے اور ان کے خام خیالی ہے، حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس عیب سے اللہ نے ہر ایک نبی کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں مبتلا کر دیا ہو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ دیگر انبیاء اکرام اپنے والدین کے ساتھ جنت کے بالا خانوں میں خوش ہوں، اور وہ نبی جس کی وجہ سے ہر نبی کو نبوت ملی، ہر رسول کو رسالت ملی، مومن کو جنت ملی، کسی کو صدیق والی صداقت ملی، کسی کو فاروق والی عدالت ملی، کسی کو غنی والی سخاوت ملی، کسی کو شجاعت ملی، اماموں کو امامت ملی، شہیدوں کو شہادت ملی، صحابہ کو صحابیت ملی، ولیوں کو ولایت ملی، ان کے والدین کرمین جنت سے محروم ہو کر جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رضا کا خود خدا طالب ہو کر فرمائے، اے محبوب، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میری امت کا آخری مومن جب تک جنت میں نہیں چلا جاتا میں راضی نہیں ہوں گا۔ وہ اپنے شفیق والدین کے جہنم جانے پر کیسے راضی ہو جائیں گے؟ ہمارے عشق کا مفتی تو یہی فتویٰ دیتا ہے کہ ہم اپنے کریم آقا حضور شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریم والدین حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام جو شرم و حیا کے پیکر تھے، حضرت سیدہ آمنہ طاہرہ سلام اللہ علیہا جن کی عظمت و پاک دامنی کی جہالت کے اس دور میں بھی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، ان کو بغیر کسی دلیل کے مومن ماننا چاہیے۔ جیسے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نے کہا تھا کہ راضی اس شیطان سے کہہ دو کہ میں بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ جو ہی مفتی عشق کا فتویٰ یہی ہے کہ ہم غلامان مصطفیٰ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑوں پر پلنے والوں کو بغیر کسی دلیل کے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو مومن مانے اور تسلیم کرے، اور جسے دلائل کی ضرورت ہے اس کے لیے دلیل بھی ہم پیش کریں گے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 217 سے 219 میں خالق کائنات جل جلالہ نے کتاب لا ریب میں ارشاد فرمایا ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ عَزِيزُ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَبَّلَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ ترجمہ ہے، عزت والے بے حد رحم فرمانے والے پر بھروسہ کیجیے جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھتا ہے سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پلٹنے کو۔ اس آیت مبارک کی تفسیر کرتے ہوئے سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں ساجدین سے مراد مومنین ہے، اور معنی یہ ہے کہ زمانہ حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ اور آمنہ خاتون مومنین کی اسلاب و ارحام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں، بحوالہ تفسیر خزائن العرفان صفحہ نمبر 689۔ جناب مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب اسی آیت مبارکہ کے ماتحت لکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ علیہ السلام تک پاک پشتوں میں پاک رحموں میں گردش کر رہا تھا تو اللہ پاک نے فرمایا ہم دیکھتے تھے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ یہی تفسیر قوی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد مومن اور موحد تھے، حق تعالیٰ کے عابد تھے، کوئی کافر فاسق وغیرہ نہیں تھا۔ بحوالہ تفسیر نور العرفان صفحہ نمبر 815۔ اس آیت کے تحت علامہ احمد بن احمد ساوی المصری المالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ساجدین سے مراد مومنین ہے، اور معنی اس کا یہ ہے کہ آپ مومنین مردوں کی پشتوں سے مومنین عورتوں کے ارحام میں منتقل ہوتے آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد مومن ہیں۔ بحوالہ حاشیہ الساوی علی الجلالین جلد 3 صفحہ نمبر 150۔ اسی آیت کے تحت علامہ علی بن محمد خازن شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء اکرام کی پشتوں میں ایک نبی سے دوسرے نبی کی طرف منتقل ہونے کو دیکھتا رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے آپ کو اس آخری امت میں معبوش فرمایا۔ بحوالہ تفسیر خازن جلد 3 صفحہ نمبر 398۔ حضرت ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قصیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمان اور اللہ کو پہچاننے والے عارفین آبا کی اسلاب میں منتقل ہوتے آئے ہیں۔ بحوالہ تفسیر قصیری جلد 2 صفحہ نمبر 407۔ علامہ سید محمد آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ساجدین سے مراد مومنین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین آبا کے پشتوں میں جلوہ گر ہوتے آئے ہیں۔ بحوالہ تفسیر روح المانی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 184۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابن جریر حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ساجدین سے مراد صلاۃ قائم کرنے والے ہیں، یعنی آپ ہمیشہ صلاۃ قائم کرنے والوں میں جلوہ گر ہوتے آئے۔ بحوالہ تفسیر در منشور جلد 5 صفحہ نمبر 283۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 372، حدیث نمبر 3557۔ اس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے نسل انسانی کے بہترین زمانے میں معبوس فرمایا گیا، زمانے پر زمانے گزرتے گئے یہاں تک کہ مجھے اس زمانے میں بھی رکھا گیا جس میں میں موجود ہوں۔ اس کا حوالہ بہت سارے کتب میں موجود ہیں، مسند احمد، مسند الفردوس، کنز العمل، جامع الصغیر، دلائل نبوت وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں یہ اسناد۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کے ماتحت علامہ احمد بن اسماعیل لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جن آبا کے پشتوں میں اور جن امہات مقدسہ کے ارحام طاہرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتے رہے وہ سب خیر تھے، یعنی مومن و صالح تھے،
بحوالہ الکوثر الجاری جلد 6 صفحہ نمبر 373۔ اس حدیث شریف میں دلیل ہے کہ حضور شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد مومن تھے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک مومن ہی خیر ہوتا ہے۔ المعجم الکبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 225، حدیث نمبر 10659۔ تفسیر المعالم تنزیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 133، تفسیر مظہری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 380، تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 686۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ولادت اسلامی نکاح کے ذریعے ہوئی ہے، جاہلیت کے کسی بدکاری سے میری ولادت نہیں ہوئی ہے۔ جاننا چاہیے کہ نکاح شرعی بھی دین اسلام کی ہی خوبی ہے۔ اس حدیث اور تفسیر سے بھی معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد مسلم اور مومن تھے اور خدا پرست تھے۔ المواہب اللدنیہ جلد 1 صفحہ نمبر 55، الحاوی الفتاوی جلد 2 صفحہ نمبر 199 اور دلائل النبوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہمیشہ اللہ جل شانہ نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرماتا رہا۔ میں پاک اور مطہر پیدا ہوا ہوں۔ جب نسل انسانی کے 2 حصے ہوئے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بہتر حصے میں رکھا۔ میں ہمیشہ پاک مردوں کے پشتوں سے پاک عورتوں کے ارحام میں منتقل ہو رہا ہوں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پاک لوگوں کی اولاد میں ہوں، ہمیشہ پاک اور طیب کے پشتوں سے طاہر سکموں میں منتقل ہوتا آیا ہوں۔ میری تمام مائیں بھی پاک ہیں، تمام آبا بھی۔ اور امتی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذر جیسے مشرک کی اولاد ہیں، تو کیا وہ امتی کہلانے کے قابل ہیں؟ ایک امتی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان سے، اپنے مال سے اور اپنے علم سے عظمت و ناموس و مصطفیٰ کا دفاع کرے۔ ہم ایسے علم سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں جسے پڑھ کر مقام مصطفیٰ کا تحفظ نہ کیا جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد دادا جان کا نام شیبہ تھا اور ان کو شیبۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، اور عبد المطلب کے نام سے بھی مشہور ہے۔ چنانچہ شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اجمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ ہے۔ یہ بڑے نیک عابد زاہد تھے، غار حرا میں کھانا ساتھ لے جاتے اور کئی کئی دنوں تک خدا کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کرتے تھے اور خدا کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کے پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مسک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب اور خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب بھی کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تو دعا قبول ہو جاتی تھی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے سے سختی سے روکتے تھے اور چور کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے۔ اپنے دسترخوان سے پرندے کو بھی کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب متمل طیر یعنی پرندوں کو کھلانے والا ہے۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے اور عقیدے کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم کا کنواں آپ ہی نے پھر سے کھود کر درست کیا۔ آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے ہیں۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت پیش آیا ہے۔ بحوالہ شرح زرقانی مواہب اللدنیہ جلد 1 صفحہ نمبر 138، دہلان مکی سیرت النبویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34، سیرت مصطفیٰ صفحہ نمبر 53 اور 54، سیرت رسول عربی صفحہ نمبر 48، انوار محمدیہ صفحہ نمبر 18، مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ نمبر 19۔ ان تمام کتب میں اس کا حوالہ آپ کو مل جائے گا۔ سیرت کبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 1230 میں ابو القاسم رفیق دلاوری دیوبندی لکھتے ہیں کہ عبد المطلب سید قوم اور شیخ بطحہ کہلاتے تھے۔ فسق و فجور، ظلم و ستم، دختر کشی اور طواف برہنہ سے لوگوں کو روکتے تھے، لوگوں کو ہمیشہ اخلاق فاضلہ کی تعلیم دیتے تھے۔ عبد المطلب انتہا درجے کے فیاض تھے۔ ان کا معمول تھا کہ ماہ رمضان مبارک میں کوہ حرا پر
بیٹھ جاتے اور وہاں مسکینوں کو کھانا کھلاتے. ان کا دسترخوان بنی آدم کے لیے مخصوص نہ تھا بلکہ جانوروں پرندے بھی تناول فرماتے تھے، مطلب ان کو بھی کھلاتے تھے. عدل و انصاف میں بھی پختہ تر تھے. حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا اپنے پیارے صاحبزادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ رکھنا بھی آپ کے موحد ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ آپ نے یہ نام ہدایت خداوندی سے رکھا تھا اور اس میں حضرت عبداللہ کا بھی مومن ہونا ثابت ہوتا ہے. عبداللہ کا معنی ہی ہے اللہ کا بندہ. حضرت علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خاندان قریش میں سب سے زیادہ حسین اور اعلیٰ اخلاق کے مالک عبداللہ علیہ السلام تھے، اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ان کی پیشانی میں جلوہ گر تھا. جناب عبد المطلب کی اولاد میں سے حضرت عبداللہ کامل ترین، خوبصورت ترین اور محبوب ترین شخص تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام رکھنے کی خصوصی ہدایت فرمائی تھی، کیونکہ ان کا نام ازرو حدیث اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن. اللہ جل جلالہ نے کتاب مبین میں ارشاد فرمایا، سورہ الضحیٰ آیت نمبر 5، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيَكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن جریر طبری، امام طبرانی، علامہ سیوطی، علامہ زرقانی اور نواب صدیق حسن بھوپالی غیر مقلد بھی ہیں. وہ بھی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس میں ہے کہ آپ کے اہل بیت میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں داخل نہ ہو. معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے کوئی بھی آگ میں نہیں جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین بھی اہل بیت میں شامل ہیں. مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں تقریباً تمام مفسرین نے یہ حدیث نقل کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے دوزخ جانے پر راضی نہیں ہوں گے جب تک وہ جنت میں نہ جائیں، تو پھر بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے دوزخ جانے پر کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ دنیا کو کوئی انسان اس بات پر خوش نہیں ہو سکتا کہ اس کے والدین دوزخ میں جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شان تو بہت اعلیٰ ہے. لہذا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں اور موحد اور مومن ہیں. عارف باللہ حضرت شیخ عبداللہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مطالعہ نور میں والدین مصطفیٰ پر بہت خوبصورت اور ایمان افروز بحث کی ہے، اور علامہ نبھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی کتاب میں شامل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک انوار الہیہ اور اسرار غیبیہ کا مظہر تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ صفات کو ہر چیز کے لیے اصل قرار دیا. جب اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت و نورانیت کے جسمانی صورت میں تبدیل کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اس عظیم امانت کے لیے سرزمین عرب میں سے ابدی سعادتوں کا تاج سیدہ آمنہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اور سیدنا عبداللہ علیہ السلام کے سر پر سجایا. ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بھی دیکھیے. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص سے کہا کہ میرے لیے کسی ایسے کاتب کو تلاش کرو جس کا باپ عربی ہو. اس پر کاتب نے کہا کہ معاذ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو کافر ہیں. اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے بہت بری مثال دی ہے. چنانچہ اسے معزول کر دیا گیا اور فرمایا کبھی میری کتابت نہ کرنا. بحوالہ حلیت الاولیاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 273. شفا شریف میں بھی یہ موجود ہے. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن تھے. چنانچہ شفا شریف کی اسی حقائق کے تحت علامہ شہاب الدین خفازی مصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسلام کے طرف اشارہ ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ان کا مسلمان ہونا ہی حق ہے. بحوالہ نسیم الریاض فی شرح شفا شریف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 244. شعبۃ الایمان جلد 6 صفحہ نمبر 182 حدیث نمبر 7881. اس میں امام بیقی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث شریف نقل کرتے ہیں کہ حضرت
طلق بن علی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر میں اپنے والدین کو پاتا یا ان سے کسی ایک کا زمانہ مجھے میسر آتا اور میں نماز ایسا شروع کر کے سورہ فاتحہ مکمل کر چکا ہوتا اور وہ مجھے آواز دیتے یا محمد، تو میں ان کی آواز کا جواب دیتا کہ میں حاضر ہوں۔ اس حدیث سے یہ بتانا مقصود ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں اپنے والدین کو کس قدر مقام حاصل تھا، اور اس مقام و مرتبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی مثال دے کر واضح کیا کہ اگر ان میں سے کوئی کافر ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران اس طرح کا احترام کیوں کرتے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے والد گرامی کا نام وہب بن عبد مناف بن زہرہ تھا۔ دادا جان کا نام عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔ دادی جان کا نام ہند بنت ابی قیلہ تھا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے والدہ ماجدہ کا نام برہ بنت عبد العزا بن عثمان تھا، اور نانا جان کا نام عبد العزا بن عثمان بن عبد دار تھا۔ نانی جان کا نام نامی ام حبیب بنت اسد بن عزا تھا۔ اگر ان تمام کی تواریخ پڑھنا جاننا ہے تو آپ طبقات ابن سعد، تاریخ الملوک، دلائل نبوہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اپنے والدین کی اکلوتی صاحبزادی تھیں۔ ایسی کوئی برائی نہیں تھی جو اہل عرب میں نہ تھی۔ اس دور میں فقط مرد ہی نہیں، عورتوں کی حالت بھی نازک تھی، بے حیائی اور فحاشی عام تھی۔ اس طرح کے حالات پر نظر کرنے کے بعد سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی سیرت مطہرہ کو دیکھیے تو معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ اس دور میں حضرت آمنہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ حضرت آمنہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی، یعنی کہ پاک آمنہ۔ آپ پر کبھی غیر مرد کی نظر تک نہ پڑی تھی، کبھی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلتی تھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کمال درجے کی باپردہ خاتون تھی۔ دلائل نبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13 میں جناب عبد المطلب علیہ السلام کے وہ کلمات موجود ہیں کہ میری قوم کی باعزت عورتوں سے ایک بزرگ اور صاحب شرف عورت آمنہ بنت وہب ہے۔ ذرا ان کلمات پر غور فرمائیں تو روشن ہو جاتا ہے کہ سیدہ آمنہ عزت و منزلت کی اعلیٰ درجے پر فائز تھیں، جیسے حضرت عبداللہ علیہ السلام پیکر شرافت تھے، یوں ہی سیدہ آمنہ مجسمہ شرم و حیا تھیں، اور کیوں نہ ہو یہ وہ ذات تھیں جس کے گود میں دو عالم کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہونی تھی، جس کے گھر سرور کائنات تشریف لانے والے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 برس کی تھی، اپنی امی جان کے ساتھ اپنے والد گرامی کے مزار پر زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ہی سیدہ آمنہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور آپ کو اپنے وصال کا یقین ہو گیا، تو آپ نے اپنے اس نوعمر نور نظر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر شفقت ڈالی اور اپنے شہزادے کو آخری لمحات میں نصیحت بھرے کلمات ارشاد فرمائے۔ وہ تاریخی کلمات ذرا سماعت تو کیجیے۔ سیدہ آمنہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں، اے بیٹے، اللہ تعالیٰ تجھ میں برکت عطا فرمائے۔ اے اس شخص کے بیٹے جو موت کے اچانک آنے سے نجات پا گئے بہت علم والے بادشاہ کی مدد سے۔ جس دن قرہ اندازی کی گئی تو دنیا والوں کے لیے نبی بنایا جائے گا۔ رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے تیری نبوت عامہ حلال و حرام دونوں میں ہو گئی، تم حقائق و اسلام کے ساتھ مابوس ہو گئے، تمہارے نیک باپ ابراہیم کے دین کو مابوس کیا جائے، تخفیف اور اسلام کے ساتھ ان گمراہ قوموں کے ساتھ نہ ملنا، میں تجھے بتوں سے روکتی ہوں۔ اس کے بعد فرمایا، ہر زندہ کو مرنا ہے، ہر شے پرانی ہونے والی ہے اور ہر بڑا فنا ہو جاتا ہے، اور میں دنیا چھوڑ کر جا رہی ہوں، لیکن میرا ذکر باقی رہنے والا ہے، کیونکہ میں اپنے پیچھے بڑائی چھوڑ کر جا رہی ہوں اور ایک پاک بچے کو جنم دیا ہے۔ کیا یہ اشعار حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے ایمان اور اسلام اور معاہدہ اور مومنہ اور مسلمہ اور ملت ابراہیمی پر ہونے کے واضح دلیل نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ خدا کی الوہیت کا ذکر ہے، نبوت مصطفیٰ کا ذکر ہے،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت عامہ کا ذکر ہے، بتوں سے بیزاری کا ذکر ہے، دین اسلام کا بھی ذکر ہے، اور وہ بھی آپ وقت وصال فرما رہے ہیں۔ آپ کے ایمان پر ابھی بھی کیا شک کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو اپنے شہزادے کو بتوں سے بچنے کی وصیت کر رہی ہے وہ بھلا خود بتوں کو پوجا کیسے کر سکتی ہے؟ لہٰذا ثابت ہوا کہ آپ سلام اللہ علیہ مومنہ اور موحدہ تھیں اور اسی حالت میں وصال پا گئے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے توسیع کے سلسلے میں کی جانے والی کھدائی کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام کے جسد مبارک، جس کو دفن کیے ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، بالکل صحیح و سالم حالت میں موجود برآمد ہوا، جنہیں جنت البقیع میں نہایت عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا گیا۔ 11 صفر 1398 ہجری 21 جنوری 1978 میں شائع ہوا حوالہ ہے نوائے وقت امروز مغربی، جو پاکستان سے شائع ہوئی ہے، یہ اس کا حوالہ ہے۔ اور ایک دوسرے حوالے میں ہمارے نظروں سے یہ بھی گزرا کہ ان کے جسد مبارک جب نکالا گیا تھا تو 1400 سال کے بعد بھی وہ اپنے صحیح حالات میں بالکل محفوظ تھے۔ یہ خبر ایک دوسرے اخبار میں بھی شائع ہوئی تھی۔ حضور شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین موحد اور مومن اور ملت ابراہیم پر تھے، اور اسی پر ان کا وصال بھی ہوا۔ میں نے چند حوالہ جات دے کر مختصراً انداز میں گفتگو کی ہے، بہت سارے اور دلائل موجود ہیں جو دیے جا سکتے ہیں۔ ابھی تک میں نے حضرت عبد المطلب علیہ السلام، حضرت عبداللہ علیہ السلام اور حضرت آمنہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے تعلق سے گفتگو کی ہے۔ اب آئیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں تھوڑا اور وقت نکال کر اس گفتگو کو بھی سماعت ضرور کر لیجئے، نہایت ہی مدلل باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ فشار قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ، زمین کے باپ کا بھی باپ ہے ابو طالب۔ بہا اسلام کا دریا ابو طالب کے آنگن سے، بجا اسلام کا ڈنکا ابو طالب کے آنگن سے، مٹی ہے تیرگی باطل کے حق کی روشنی پھیلی، ہرا کا چاند جب چمکا ابو طالب کے آنگن سے۔ سب سے پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کردار دیکھیے کہ کیا ان کا رول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے میں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ دونوں ہی آپ کے بچپن میں نہیں رہے، ان کے بعد یہ ذمہ داری حضرت ابو طالب علیہ السلام پر آئی، تو آپ ماں بھی بنے، باپ بھی بنے، چچا بھی بنے، استاد بھی بنے اور حفاظت کرنے والے بھی بنے، یعنی کفیل بھی بنے۔ مگر آج کے 2 کوڑی کے بنو امیہ کے نوکر کا کہنا ہے کہ دوزخ ان کا انتظار کر رہی ہے۔ لعنت ہے ایسے ایمان پر۔ ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ انسان کی موجودہ سوچ کا آئینہ ہی اولاد ہوتی ہے، انسان کے موجودہ سوچ کا آئینہ ہی اولاد ہوتی ہے۔ اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نہ سمایا ہوتا تو مولا علی نہیں پھر کوئی اور ہی پیدا ہوتا ان کے خون سے، اور وہ خون بھی محمد کے کلمے سے انکار کر دیتا، کیونکہ جب ان کے باپ نے ہی نہیں مانا تو وہ کیوں مانتے؟ یا یوں کہیے کہ مولا علی اپنے والد کے نافرمان تھے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مگر مولا علی نے کلمہ کے لیے کربلا میں اپنا سارا خون بہا دیا، اپنے خاندان کا سارا خون بہا دیا۔ آخر وہ کون سا کلمہ ہے جو بنو امیہ کے مولوی حضرت ابو طالب علیہ السلام کو پڑھوانا چاہتے ہیں؟ وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کا مقصد آسمانی اللہ والے کلمے کا ہے، اور یہ بالکل سچ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اس آسمانی اللہ کے کلمے کو نہیں پڑھا تھا، اور کلمہ ایک ہی ہے، ترجمہ 2 ہے، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ کلمے کا مفہوم، وہ اللہ کی پہچان جو حضرت ابو طالب علیہ السلام اور پنجتن کی پہچان ہے، وہ کلمہ جس نے نہیں پڑھا اس کے نصیب میں جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مسئلہ یا اہل بیت علیہ السلام کے کچھ اور معاملات کو قصداً اور روایتاً ارادتاً اختلافی بنایا گیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھنے والے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بیچ خاندان علی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، 6 ماہ سے لے کر بزرگوں تک کو بے دردی کے ساتھ ذبح کیا گیا، نبی زادوں کا خیمہ لوٹا اور پھر جلایا گیا، بے قصور سکینہ کو تماچے مارے گئے، خواتین اہل بیت کے سروں سے چادریں چھینی گئی، بے خطا عابد بیمار لاغر کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگائی گئی اور قیدی بنایا گیا۔ ذلیل کرنے کی غرض سے
اسی امت کے لوگوں نے انہیں شہر شہر گھمایا اور اولاد رسول کے کٹے ہوئے سروں کی نمائش کی گئی۔ جو قوم نبی زادیوں کے ساتھ اور نبی زادوں کے ساتھ اتنا کچھ کر سکتی ہے تو اس قوم سے کب بعید ہے کہ ان تمام نفوس قدسیہ کے جد اعلیٰ محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام کے خلاف ایک ایسی روایت گڑھ لیں اور اکابرین کے نام سے منسوب کر لیں جس سے ان کے اسلام اور ایمان کا انکار ممکن ہو سکے، اور علی کے باپ کو بھی اسی صف میں کھڑا کیا جا سکے جس صف میں بڑے بڑے دشمنان رسول پہلے سے ہی کھڑے ہیں۔ چونکہ عہد بنو امیہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ اور خاندان علی کو ممبر سے گالی دینا عام بات تھی۔ جابر حکام اس پاکیزہ خاندان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ظلم و بربریت کی حد یہ تھی کہ راویان حدیث پر پابندی تھی کہ جس روایت میں مولا علی کرم اللہ وجہ کا نام ہو تو وہ روایت ان کا نام نہ لیتے ہوئے سیدھے نبی علیہ السلام کے نام سے بیان کر دیا جائے، مطلب جہاں تک ممکن ہو ان کا نام کسی بھی اچھے جگہ نہیں آنے پائے۔ جی جب سلاطین زمانہ اس درجہ بغاوت پر آمادہ ہو تو ان سے یہ کب ممکن ہے کہ اس علی مرتضیٰ کے اس باپ کو جس کا گھر دین اسلام کی دعوت کا اول مرکز بنا، جو رسول گرامی وقار کا سب سے بڑا وفادار صلاحکار رہا، جس کے موت کے سال کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال قرار دیا، اس کی تاریخ کے ساتھ بنو امیہ کے نوکر کھلواڑ نہ کرے۔ اس کام کو مستقل تاریخ بنانے کے لیے کچھ بزرگ اصحاب کے ناموں کا استعمال کیا گیا تاکہ بعد کے لوگوں کا اعتبار حاصل کیا جا سکے۔ کچھ اس انداز سے اس کام کو انجام دیا گیا کہ ہمارے بہت سارے بزرگ اس جھانسے میں آ گئے اور متولی کعبہ اور جانشین حضرت عبد المطلب حضرت مولانا ابو طالب علیہ السلام کو معاذ اللہ کافر و مشرک لکھ دیا، جبکہ حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے لیے یہ سمجھ لینا کافی تھا کہ مدار ہدایت و نجات اہل بیت رسول ہے، ان کے ساتھ قرآن ہے اور ان کے پاس ہی روح دین و ایمان ہے۔ ان سے بہتر قرآن فہمی اور ان سے بہتر دین محمدی کی شناسی کسی کے پاس نہیں۔ چنانچہ مشہور کتاب معارج النبوت میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے تعلق سے کئی روایت نقل کرنے کے بعد علامہ ملا معین وائز کاشفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اہل بیت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اس دنیا سے با ایمان تشریف لے گئے۔ حوالہ اس کا دیکھیے معارج النبوت۔ واضح ہے کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ رضا اکیڈمی ممبئی نے بھی شائع کیا ہے۔ اب آپ جان گئے ہوں گے کہ حضور سیدنا ابو طالب علیہ السلام کو کس نے کافر مشہور کر دیا اور کیوں کر دیا۔ یہ شیطانی کام بنو امیہ کے بادشاہوں نے انجام دیا اور اس کی وجہ صرف اور صرف مولا علی علیہ السلام سے دشمنی اور بغض تھی۔ اب آئیے دلائل کی روشنی میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان ثابت کرتے ہیں۔ سماعت کیجیے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ایمان کی سب سے بڑی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 23۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گناہگار ظالم ہے۔ اس آیت میں اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے جو رشتہ دار ایمان لانے کے بجائے کافر رہتے ہیں ان کے ساتھ تعلق نہ رکھو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ گزری ہے اور ان سے محبت کرتے رہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام مومن تھے، ایمان والے تھے، تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 52 دیکھیے، ما کنتو تدری مال کتاب ولا الایمان۔ ترجمہ ہے، نہ تو آپ کتاب کو جانتے تھے اور نہ ہی آپ کو ایمان کا پتہ تھا۔ حضرت امام قسطلانی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ امام واحدی امام قصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں روایت بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ آپ کو اس سے پہلے کتاب و ایمان کی کچھ خبر نہ تھی، یعنی یہ بات حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کے متعلق ہے۔ اے محبوب، آپ کے بتانے سے پہلے یہ نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ہی ایمان کی کچھ خبر تھی۔ یہ اس کی ترجمہ اور اس کی تفسیر ہوئی۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تصریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ وہ اہل ایمان لوگ ہیں جو پہلے ایمان کو نہ جانتے تھے اور ایمان لائے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگ ہیں۔
حوالہ معیب لدنیا احمد بن محمد بن ابی بکر الخطیب قسطلانی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89۔ اب آئیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مومن ہونے کی کچھ روایات پیش کرتے ہیں، اس کو بھی سماعت کر ہی لیجیے۔ روایت نمبر 1، الروض الانف ما سیرت ابن حشام، جلد 1 صفحہ نمبر 285۔ اس میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خدا کی قسم میرے بھائی نے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے آپ انہیں جس کلمے کو پڑھنے کا حکم دے رہے تھے۔ اسی روایت کو امام عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نبوت کے 10ویں سال انتقال فرمائے اور اس وقت ان کی عمر 85 سال سے اوپر تھی، اور وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا چچا جان کہہ دیجئے، یعنی کلمہ شہادت پڑھیے۔ پس جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، تو حضرت عباس نے آپ کے ہونٹوں پر کان لگا دیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے ابن اخی، خدا کی قسم ابو طالب نے وہ کلمہ کہہ دیا جس کا آپ نے انہیں حکم دیا تھا۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا جان، شکر ہے اس معبود برحق کا جس نے آپ کو ہدایت بخشا۔ حوالہ کشف الغمہ امام عبد الوہاب شورانی، صفحہ نمبر 120۔ روایت نمبر 2 سنیے، مختصر تذکرہ قرطبی، جلد 1 صفحہ نمبر 6۔ اس میں یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو زندہ فرمایا اور وہ رسول اللہ پر ایمان لے آئے۔ اس روایت کو صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے، روح البیان جلد 3 صفحہ نمبر 416۔ اس میں یہ روایت بیان ہوئی ہے۔ بے شک بعض روایت میں آیا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے والدین اور چچا ابو طالب کو زندہ فرمایا اور وہ سب آپ پر ایمان لائے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ نعمت الکبریٰ صفحہ نمبر 91 پر لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے مردوں کو زندہ فرمانا اور ان کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، یہ بات شامل ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے والدین کریمین اور محترم حضرت ابو طالب علیہ السلام کو زندہ فرمایا اور وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ امام عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت اس انداز میں بیان کیا ہے کہ روایت کیا حضرت سعید بن جعفی نے، بے شک زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے چچا محترم حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اور وہ ان پر ایمان لے آئے۔ طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ نمبر 121، خصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 215، تفسیر مراح اللبید جلد 2 صفحہ نمبر 147 میں یہ روایت ہے۔ اسحاق بن عبداللہ بن حرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ کیا آپ ابو طالب کے لیے پر امید ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے پروردگار سے ان کے لیے ہر خیر اور بھلائی کے لیے امیدوار ہیں۔ صاحب تفسیر مراح اللبید امام محمد نبی الجاوی مذکورہ حدیث پاک کی تصریح کرتے ہوئے رقم تراز ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میں اپنے پروردگار سے ان کے یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے ہر بھلائی کی امید کرتا ہوں، اس امر کی دلیل ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام مومن ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے پر امید ہونا محقق ہے، جبکہ ہر خیر اور بھلائی کی امید سوائے مومن کے نہیں کی جا سکتی۔ حوالہ تفسیر مراح اللبید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147، خصائص الکبریٰ صفحہ نمبر 216، مسالک الحنفہ صفحہ نمبر 31، الدرج المنیفہ صفحہ نمبر 7 اور الحاوی الفتاوی صفحہ نمبر 210۔ اس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو میں اپنے والدین اور چچا جان کی شفاعت کروں گا۔ یہ روایت بھی حضرت ابو طالب اسلام کے مومن ہونے کی قوی دلیل ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کسی کافر یا مشرک کی شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ اس روایت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام مومن کامل ہے۔ تفسیر نعیمی پارہ 2 صفحہ نمبر 114،
اس میں احمد رضا خان صاحب کے فیض یافتہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب اپنے استاد احمد رضا خان صاحب سے صریحاً اختلاف کرتے ہوئے ایمان سرکار ابو طالب علیہ السلام کے پورے طرح قائل ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کفر پر مرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ شیخ عبدالحق نے مدارج میں ان کے ایمان پر موت کی روایت نقل کی ہے، اور روح البیان نے ایک جگہ ان کا بعد موت زندہ ہونا اور ایمان لانا ثابت کیا ہے۔ حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے تعلق سے راحت المحبین صفحہ نمبر 116 میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے فرمایا، یعنی کس نے فرمایا؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ ایک مرتبہ خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تو آپ نے عجیب و غریب سوال کیے۔ اس میں یہ سوال تھا کہ میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن ابو طالب علیہ السلام دوزخ میں نہیں جائیں گے، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے خواجہ عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سنا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام قیامت کے دن بہشت میں جائیں گے۔ خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ تو فرمایا کہ آپ دنیا سے با ایمان گئے، یعنی ایمان کے ساتھ گئے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جب آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو حق تعالیٰ انہیں یہ معجزہ عطا کرے گا کہ جس مردے کی قبر پر جا کر آواز دیں گے وہ فوراً زندہ ہو جائے گا۔ بس آپ میرے چچا ابو طالب علیہ السلام کی قبر پر آ کر آواز دیں گے، حق تعالیٰ انہیں زندہ کرے گا اور وہ مشرف با اسلام ہوں گے۔ میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی واقعہ اپنی کتاب سبا سنابل شریف صفحہ نمبر 90 پر نقل کرتے ہوئے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے، بتایا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام ایمان کی حالت میں وصال فرما گئے اور وہ مومن ہیں، یہ ان کے جملے ہیں۔ خود حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے کلام میں کس طرح اپنے ایمان کا ذکر کیا ہے، دیوان ابو طالب صفحہ نمبر 26 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ساری دنیا کو گواہ بناتے ہوئے فرمایا، اس کا ترجمہ سنیے، اے لوگوں کے سامنے میرے بارے میں گواہی دینے والے، سب کو بتا دو کہ میں حضرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں۔ اگر کوئی شخص دین کے معاملے میں گمراہ ہے تو ہوا کرے، لیکن میں یقیناً ہدایت کے راستے پر ہوں۔ یہ جملے دیوان ابو طالب میں درج ہیں، یہ خود سرکار ابو طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اب ان سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے جس کے صلاح خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیں، جس کی صداقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے، ان سے بڑا سچا کون ہوگا؟ اب آئیے من گڑھت روایات کا تحقیقی جائزہ بھی لیا جائے، جس میں ثابت کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ آئیے ان روایات کو آج بے نقاب بھی کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر اور برداشت کر کے اس پورے کلپ کو سن ہی لیجیے۔ نمونے کے طور پر یہ روایت دیکھیے کہ اسحاق بن ابراہیم نے عبد الرزاق سے معمر زہری سعید بن مسیب اپنے باپ مسیب سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ابو طالب علیہ السلام کا وقت وفات آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کو بیٹھے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، تم کہہ دو کلمہ لا الہ الا اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا گواہ رہوں گا تمہارے لیے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، اے ابو طالب، عبد المطلب کا دین چھوڑتے ہو؟ رسول اللہ برابر یہی بات ان سے کہتے رہے اور ادھر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ روکتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور انکار کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قسم خدا کی میں تمہارے لیے دعا کروں گا بخشش کی جب تک منع کا حکم نہ آئے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، سورہ برات سورہ توبہ آیت نمبر 113 میں ہے، سورہ قصص آیت نمبر 56 میں ہے، اور یہ حوالہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے بھی دیا جاتا ہے۔ اور یہی روایت حرملہ بن یحییٰ، یونس ابن شہاب، سعید اور مسیب سے نقل کیا گیا ہے۔ اب انتہائی اہم بات جان لیجئے کہ روایت گڑھنے والے کتنے ناقص العقل تھے کہ انہیں سوروں کی ترتیب اور تنزیل کا بھی علم نہ تھا۔ اس لیے کہ سورہ برات یعنی سورہ توبہ متفق علیہ مدنی سورہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ بات بالکل واضح ہے کہ جو روایت قرآن مجید کے ہی خلاف ہو
اور وہ بھی من گڑھت، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، یعنی سراسر جھوٹا ہے۔ اب آئیے راویوں کی حقیقت دیکھیے، میزان الاعتدال سے ان کی حقیقت دیکھتے ہیں، کیونکہ علامہ ذہبی کو برادران اسلام کے یہاں بڑا مقام حاصل ہے۔ اہل سنت محدثین نے ان کو علم الرجال پر عبور رکھنے والا اور بہت بڑا عالم و فاضل مانا ہے۔ عسقلانی اور سیوطی نے بھی بڑی مدح و تعریف کی ہے۔ اس کے علاوہ مکتب تشیع کے خلاف بھی ان کا کافی کام ہے۔ اس روایت میں سب سے پہلا راوی ہے اسحاق بن ابراہیم۔ دارقطنی نے ضعیف قرار دیا ہے اس کو، ابن عدی نے اسے واضح حدیث اور کاذب قرار دیا ہے، امام حاکم نے اسے غیر قوی اور ضعیف قرار دیا ہے، امام نسائی نے اسے غیر ثقہ قرار دیا ہے، امام ابو داؤد نے بھی ضعیف قرار دیا ہے، محمد بن عوف طلائی نے اسے کاذب قرار دیا ہے۔ بحوالہ میزان الاعتدال صفحہ نمبر 181 علامہ ذہبی کی کتاب ہے، اس کو مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس روایت میں دوسرا راوی عبد الرزاق بن عمر ہے۔ یہ منکر الحدیث ہے، ضعیف ہے، غیر معتبر ہے اور بقول دارقطنی یہ اپنی طرف سے روایت گڑھتا تھا۔ بحوالہ میزان الاعتدال جلد 2 سلسلہ نمبر 5041 اور 6080۔ اس روایت میں تیسرا راوی ہے معمر ابن راشد۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کذاب، مجہول اور منکر روایت تھا۔ ذہبی کا قول ہے کہ اس کے اوہام مشہور ہیں۔ ابو حاتم نے اس کے روایت کو مشکوک قرار دیا، ثابت نے اسے ضعیف قرار دیا۔ بحوالہ میزان الاعتدال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 154۔ اس روایت کا چوتھا راوی حرملہ بن یحییٰ ہے۔ یہ انوکھی حدیثوں کا راوی تھا۔ ابو حاتم نے اسے قابل استدلال نہیں سمجھا، عبداللہ بن محمد نے اسے ضعیف قرار دیا۔ حوالہ وہی ہے میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 473 دیکھیے۔ شعیب اور یونس کا پورا نام نہیں مل سکا، لیکن میزان الاعتدال میں اس نام کے جتنے بھی راوی ہیں سارے کا سارے ضعیف اور کاذب اور منکر الحدیث مجہول ہیں۔ ملاحظہ فرما سکتے ہیں صرف ایک نام قابل دید ہے جو کہ شعیب بن طلحہ بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر بن ابی قحافہ ہے۔ ان کے بارے میں دارقطنی نے لکھا ہے ان کی روایات قابل مطروح ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے میزان الاعتدال۔ اس روایت کا ایک اور راوی سعید ابن مسیب، چنانچہ مسیب بن حزن اپنے باپ کے ساتھ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا تھا۔ جب حزن مسلمان ہوا تو رسول اللہ نے ان سے اپنا نام تبدیل کرنے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ اس وقت تو مسیب بہت کم سن تھا۔ سعید بن مسیب حضرت عمر کے وفات 2 سال بعد پیدا ہوا، یعنی کہ 14 یا 25 ہجری میں اس کی ولادت ہوئی۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو دیکھ بھی لیا ہو اور روایت بھی نقل کر دیا ہو، جبکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہجرت سے 2 سال پہلے ہوئی ہے۔ چنانچہ روایت کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے بغض ابو طالب میں روایت گڑھتے تھے اور انہوں نے اس طرح سے باتیں پھیلائی۔ یہ سعید بن مسیب بنی امیہ کے وکیلوں میں سے تھا۔ کیا تھا؟ بنی امیہ کے وکیلوں میں سے تھا۔ حوالہ طبقات ابن سعد جلد 5 صفحہ نمبر 153، تذکر الحفاظ جلد 1 صفحہ نمبر 62۔ کچھ اور راویوں کا حقیقت سنتے چلیے آخر میں، جس میں ابو ہریرہ بھی ہیں۔ اسی طرح تفسیر ابن ابی حاتم میں جناب ابو طالب علیہ السلام کے تعلق ایک روایت ابو ہریرہ سے بھی نقل کی ہوئی ہے۔ چنانچہ جاننا چاہیے کہ حضرت ابو ہریرہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہجرت سے 2 سال پہلے ہوئی۔ چنانچہ اس روایت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں جلد 1 صفحہ نمبر 342 پر ایک روایت حضرت ابو سعید خدری سے بھی نقل کی ہوئی ہے، لیکن اس روایت کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ آپ مدینہ منورہ میں مسلمان ہوئے اور آپ کا جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کو دیکھنا ثابت تک نہیں ہوتا۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے، لیکن اس روایت کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہجرت سے 2 سال پہلے ہوئی، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہجرت کے بعد ہوئی۔ تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر ابن کثیر میں قتادہ سے بھی روایت نقل ہے، لیکن اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ قتادہ کی ولادت 60 ہجری میں ہوئی، چنانچہ ان کا اپنے ولادت سے 62 سال پہلے روایت کرنا تعجب کی بات ہے، جو نہایت ہی بے تکے بات اور بالکل جھوٹ ثابت ہوتی ہے۔
اسی طرح شعبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد پیدا ہوئے اور ان کے روایت کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی طرح ان تمام روایات کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ محترم، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو جہنمی ثابت کرنے کے لیے معاذ اللہ ایک حدیث جو گڑھی ہوئی ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ آئیے اس کی حقیقت واضح کر لیں۔ بخاری و مسلم نے سفیان ثوری سے انہوں نے عبد الملک بن عمیر سے، انہوں نے عبداللہ بن حارث سے روایت کی ہے۔ ہم سے عباس بن مطلب نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ابو طالب آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ کی خاطر وہ لوگوں سے غیظ و غضب میں آتے تھے تو اس سے ان کو کوئی فائدہ ملا؟ تو جواب میں فرمایا، ابو طالب آتش کے تالاب میں ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نچلے طبقوں میں ہوتے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس روایت کی سند میں واقع تینوں راویوں کا حال دیکھیے۔ پہلا، سفیان ثوری کے متعلق مستند اصحاب رجال لکھتے ہیں کہ وہ تدلیس کا مرتکب تھا اور کذاب راویوں سے روایت لکھتا تھا، بحوالہ میزان الاعتدال۔ عبد الملک بن عمیر کوفی ان کے متعلق ابھی حاتم کہتے ہیں کہ وہ حدیث کا حافظ نہیں ہے، اس کا حافظہ خراب تھا۔ احمد کہتے ہیں وہ ضعیف ہے اور غلطی کرتا تھا، حوالہ میزان الاعتدال۔ سامعین کرام، تمام حقائق سب کے سامنے ہیں کہ محافظ رسول حضرت ابو طالب علیہ السلام کی کس طرح کردار کشی کی گئی ہے۔ چنانچہ تمام حقائق آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ خاندان رسالت کے بغض میں کس قدر احادیث گڑھی گئی ہے، من گڑھت جھوٹی حدیثیں گڑھی گئی ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے مختصراً مگر جامع و محکم دلائل سے تمام حقائق کو واضح بھی کیا اور رد بھی کیا۔ باقی ہدایت دینا مولا کا کام ہے۔ مولا پنجتن پاک ہمیں تمام لوگوں کو حقائق سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ طریقے سے آپ نے جو ہے دلائل کو سمجھا، غور کیا اور مطالعہ بھی کیا۔ بہت سارے کتابوں کے نام کو پڑھنے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اس کے لیے معذرت کے طلبگار ہیں، پھر بھی آپ تمام کتابوں کا مطالعہ کر کے ان تمام چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ شاید ہی ایسی آڈیو کلپ آپ کو دوسری جگہ کہیں ملے اور اتنے دلائل اکٹھے ایک ساتھ آپ کو سننے کو ملے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جھوٹی حدیثوں کا بھی پردہ پوری طرح سے فاش ہو گیا اس آڈیو کلپ میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی جھوٹی حدیثوں کو منظر عام پر لایا گیا اور کس طرح سے جو ہے بغض اہل بیت اور خاندان رسول میں کیا سے کیا نہیں کیے گئے، سمجھنے والوں کے لیے سارا کافی ہے۔ بہت شکریہ تمام محققین حضرات کا، خاص طور سے جناب صوفی ظہیر عباس صاحب کا، جنہوں نے قیمتی وقت نکال کر کے اس موضوع پر گفتگو کی اور اپنی باتوں سے ہم لوگوں کو سرفراز کیا، اور ہم لوگوں کو نیک سمجھ رکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ آخر میں اپنے جملے ہمارے سماعت کر لیجئے، اس کے بعد اس کلپ کو ہم لوگ ختم کرتے ہیں۔ میرا بھی ماننا یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور چچا اور دادا حضور پوری طرح سے بالکل ایمان والے تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اگر ظاہری طور سے کلمہ پڑھ کر ایمان نہیں بھی لائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ لوگ باطنی طور سے اور قلبی طور سے رسول پاک کے عظمتوں کے پوری طرح سے قائل تھے اور مددگار تھے اور ان سے سچی محبت کرنے والے لوگ تھے۔ چچا کے بارے میں تو ہم محبت ہی نہیں بلکہ عشق بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کے لیے جان کی بازی لگا دی تھی۔ لہٰذا جہاں عشق رسول ہے وہاں سچی مسلمانی ہے، اور جہاں عشق رسول نہیں ہے وہاں مسلمان ہونا بھی بیکار ہے۔ چنانچہ استاد محترم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال پہلے یہ فیصلہ سنا دیا تھا، جو آج بھی اور ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے بالکل یادگار ہے اور بالکل لوہے کا لکیر ہے۔ اور اس کو اگر آپ سمجھ گئے تو سمجھ لیجئے پوری کلپ ختم ہو گئی۔ پوری کلپ کا جو لب و لباب ہے وہ یہ ہے، حضرت اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ ہم تمام بھائیوں کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، بہت کافی، بہت شکریہ، بہت قیمتی وقت آپ تمام بھائیوں نے دیا ہے سننے کے لیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔